کوئی بد عقیدت کو بیان کرے، کوئی اللہ کی توہین کرے تو کوئی اختلاف نہیں ہوتا. کہتے ہیں جی ٹھیک ہے پڑھنے والا پڑھ گیا، اسی منبر پہ کہہ رہا ہو رازق اللہ نہیں علی ہے، مالک اللہ نہیں علی ہے، خالق اللہ نہیں علی ہے، کوئی روکتا بھی نہیں ہے، کوئی ٹوکتا بھی نہیں ہے. 20-20 ہزار سے طاقتیں بھر کے روانہ کر دیتے ہو. اگر کوئی مجاہد عالم اٹھے اور لکھ دے کہ رازق علی نہیں رازق اللہ ہے، اور پھر کہا جاتا ہے ہاں اس عالم کو یہ نہیں کہنا چاہیے، اس عالم کو یہ نہیں کہنا چاہیے. تیرے اسی درس کے اندر وہ علماء موجود ہیں، پچھلے سال ہم ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے اور ایک دین بدینت اسی منبر کھڑا ہو کر یہ کہہ رہا تھا ہاں علی ہے جو اول ہے، علی ہے جو آخر ہے، علی ہے جو رازق ہے، علی ہے جو اولاد دیتا ہے. اور اس کے بعد کھڑے ہو کر میں نے اس کی تردید میں یہی جملہ فقط کہا اور کوئی اپنا بیان جاری نہیں کیا، اپنی زبان کا کوئی جملہ نہیں کہا، قرآن کی آیت کو پڑھا. تو اب کہتا ہے علی خالق ہے اور علی کا قرآن کہتا ہے هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. خالق بھی وہی ہے، بارئ بھی وہی ہے، مصور بھی وہی ہے، رازق بھی وہی ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. زمین پہ کوئی چوپایا ایسا نہیں کہ جس کا رزق اللہ کی ذمہ داری نہ ہو. میں نے کہا بدتینت مجھے بتا تیری مانو یا اللہ کے قرآن کی مانو؟ اور بڑی عجیب سی بات ہے، ہاں تیرے سامنے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے. پیغمبر کی یہ حدیث تم سنتے چلے آ رہے ہو اور علماء بھی پڑھتے ہیں، ذاکرین بھی پڑھتے ہیں، خطبہ بھی پڑھتے ہیں. علی جمع القرآن ناراض نو تھی گئے. کیا معنی اس جملے کو؟ علی قرآن کے ساتھ اور قرآن کیا بھول گئے امام صادق کے اس فرمان کو جس میں فرزند بطول تجھے اور مجھے یہ فکر دے کے کہتے ہیں کوئی ایسی چیز جو تمہیں ہماری طرف منسوب ملے اور وہ اللہ کے قرآن سے ٹکرا رہی ہو، منسوب ہماری طرف ہو، کوئی دشمن اور